کہا ان کی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں، باہر اگر کوئی تجارت کا قافلہ آ گیا تو ان کے ہاں تو ہر وقت مارکیٹ نہیں ہوتی تھی نا، قافلے آتے تھے تو اس وقت ہی خرید و فروخت فوراً ہو جاتی تھی، اور جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منفعت ہوتی ہوگی۔ قافلہ کوئی آ جاتا تجارت کا، یا ویسے ہی کوئی بندر نچانے والا ڈگڈگی بجاتا ہے، کہنے لگا ان کی یہ صورت ہے کہ تو کتنی اہم بات کیوں نہ کر رہا ہو، تجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جس بات کے لیے تمہیں خدا یہاں بلا رہا ہے اور جو تمہیں وہ دے رہا ہے وہ تجارت کے نفع سے بھی زیادہ منفعت بخش ہے، اور یہ جو اس قسم کا کھیل تماشا ہے اس سے بھی زیادہ زندگی کے لیے زیادہ لذیذ اور انسب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کی بات ہی کہتے ہو، اس نظام کے تابع آپ نے دیکھنا کہ کس طرح جھولیاں بھر بھر کے رزق تمہیں ملتا ہے، تھوڑا سا توقف تو کرو۔ اتنی سی ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے اس کو اوور کم نہ کرنے دو، اپنے اوپر نہ آنے دو مسلط، کہ ذرا سی ٹیمپٹیشن ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بات تو قرآن نے اس زمانے کے ان بدوؤں کی کہی ہے، عزیزان من، کیا ہم سب کا یہی حال نہیں کہ ذرا سی کہیں سے ٹیمپٹیشن ہو؟ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہے اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، سارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، دین کے اصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ذرا ٹیمپٹیشن۔ اور پھر یہ جو لہو و لعب کی ٹیمپٹیشن ہے، کھیل تماشے کی ٹیمپٹیشن، وہ تو پوچھو ہی نہیں سر۔ وہ سوداگری کی منفعت والی تو بڑوں کو ہوتی ہوگی، نوجوان سب کا ہمارا تو ہے، یہ بہہ چلا جا رہا ہے اس کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں اس سے کہیں بہتر کچھ ہے، وہ بہتر ہے نہیں کہیں، اس لیے یہ بہہ چلے جا رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ بہتر دیجئے تو کون پاگل ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا بھی مزہ نہ ہو؟ دیکھیے خدا نے دلیل کیا دی ہے کہ جس چیز کے پیچھے یہ لپک کے جاتے ہیں ہم اس سے بہتر دیتے ہیں ان کو، اور اگر ذرا سا بھی عقل و ہوش سے کام لیں تو نظر آئے گا کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا تو اچھی سوداگری، اچھا کاروبار نہیں ہے صاحب۔